ایک حدیث سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں۔ یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچ۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کر۔ یہ احادیث اس میں موجود، لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟
اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول، اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے، ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی ہیں تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نبأ کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کی، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلایا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، بات تو اہم کہی، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلم تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت و انہم لمیتون قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 170، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے، 75، 76، 70۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے،
لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے لگے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مثال ہے اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مثلاً سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت مقام پر صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگی کے ضرور کے لیے اظہار کیا، وہ ایسے خلق آدم واقعات ظاہر کرتا ہے۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں، بطن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی، اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس پیچھے لگ گئے، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں ہے۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن بعورہ پہنچا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہو، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا ہو، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا ہے۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی،
اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک۔ یہ مثال دی ہے جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی ہوئی قوم، پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو۔ ایسے یہ گدھے کی مثال دی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص۔ تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں ہے۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں ہے، اور جو بہترین رات ہو، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جائیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود۔ پھر غور کیجیے کیسے قائم، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہے۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی نکل جاتی ہے، جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ لیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے۔ اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور بھی نہیں۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، اس میں کوئی شک، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں ہے، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود۔ اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، یہ تم ہی جا کے راضی کرا۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ ایک سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے ایک سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملأ اعلیٰ سے مراد
فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملائے اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کی جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان۔ اچھا، یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان کو۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا، لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی، اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد الحق، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کرے، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دے۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں کہیں نظر، ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی۔ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے، خود یہ افغانستان میں وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ہے، ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیہ آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گئے۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہر جگہ مل جائیں گے۔ اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر۔ یہ ساری آیات ہے، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ، یہ 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں،
تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں۔ قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کی تو مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں، صاحب کردار آدمی۔ میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے، لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیان، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب باقی یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی ہے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی، مسئلہ کیا تھی یہ اپنی جگہ پر، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن the fact remains، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی باقی ہوتا نیاز۔ میرے نزدیک یہ بھی مدعا ہے آیات میں سے، آیات الہی میں۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور موجود۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر جو دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی بنا کر اور بیڑا غرق کر، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ نتیجہ جو غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد، 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے۔
جو کچھ کل دل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی. اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح. ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں. ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب منہ. یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا. نظام جو کر وہی سودی نظام, وہی سارے وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ دے. ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں, فحاشی میں, عریانی میں اضافہ, باقی سب کچھ وہی. قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے ہانپ رہا ہے پورا ملک. ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن, اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے, جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے, وہ کہتا ہے نہیں آ رہا. یہ حال ہمارا ہو گیا. یہ بے عزتی, یہ توہین, یہ تشدد, اور جان مٹھی میں ہے. جو چاہے ہم سے کروا لیں. ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کے طواف کرنے والے. معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست, بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن, ہماری کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ إِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ. میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر, رونے کا, میں مرثیے کا لفظ نہیں کیا. آج ہم کہاں پہنچے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک آس, جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے. ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں, اب میں زیادہ وقت نہیں لینا, کون نہیں جانتا. کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشی ہوگی, بھوک کی وجہ سے, افلاس کی. یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی, یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا, یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے, وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے, اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ہم ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے. آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت. صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو. ہمارا کیا, ہمارے کھیت سوکھے رہے, بجلی کا بالکل. ذرا کھڑے ہو جائیے, جو نہر انہوں نے نکالی 700 میل لمبی نہر, 700 میل, اور راجستھان کو ہرا بھرا. کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر, تھرپارکر کی سرحد پر, تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے, ریت ہی ریت, اور ریگستان ادھر گلو گل. 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن, پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ, جس سے نہ سیپیج ہوگا, نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے, کوئی کلر ہو, کچھ نہیں ہو. وہ کہاں سے کہاں ہوا. آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک مار کر. یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہاں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا بنا. یہ ہم کہاں, کس جگہ؟ یہ ذلت, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب. لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے. ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہو, اللہ نے, وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل. نکسن کا, جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے, پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہے, ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا, کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے, بس جو ہو گیا ہو گیا, یونیلیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا, راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا, لے دے کر ایک ٹھکا خاں جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ کوارٹرز پر. ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی. وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر, سمندر کے. 12 اللہ نے ہمیں فیصلے دی تھی, لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں, ہمارا شب و روز وہی ہے, ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً. اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے. جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے. جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا. ہم اور دھستے چلے گئے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا, یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری اب 75 76 77 سورہ توبہ. ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں, ان کے کیا خصائص ہیں, ان کی پھر اللہ کے ہاں
کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. ومنهم من عاهد الله، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک خادم خلق بن. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روک. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام جاتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہو. اس نفاق کا روک نکل نہیں سکے. میں کام کا ہوں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ 3 آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں. کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا، ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھ رہی، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش. لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب میں تو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہم، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے. سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار، اور یہ سب باریں ہوں گی. یہ یہاں کی ساری تخلیق، دونوں آپ کے ڈیم سلٹ اپ ہو رہے ہیں، مسلسل سلٹ اپ. کیا ہو؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے پہ آئی. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا اس کا. اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت، شیعہ سنی، یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا، مالیات کا جو دیوالہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کر. اربوں کے غبن ہے. جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے، اور 60 بلین ہمارا جو ہے باہر گیا ہوا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے پر. اخلاق کا دیا. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ ہے. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر
मुनाफिकन खालिसन, खालिस मुनाफिक। और अगर उनमें से एक है तो वो एक हिस्सा जो है निफाक का उसके अंदर मौजूद है, जब तक कि वो उससे अपने आप को पाक न। तीन चीजें वही हैं जो पहली हदीस में थी। चौथी ये कि वैदा खासम फजरा, जब कहीं झगड़ा हो जाए तो फौरन जो है तू तकार पर और गालम गलोच पर उतर, आपे से बाहर हो। देख ली, यार्ड स्टिक ले लीजिए हाथ में, मास्टर को नाप। मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, इस वक्त रुए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम ये शक्ल कहीं दुनिया में नजर नहीं। तीसरी मुनाफिकत का जो सबसे बड़ा हमारा है, किसी मुल्क का सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है दस्तूर, और हमारा दस्तूर मुनाफिकत का पलंगा। पूरा इस्लाम उसमें मौजूद है, करारदाद मकासिद मौजूद है, ये दफा मौजूद है 227 के। यहाँ कोई किताब और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती, कोई मनाफी कानून रह नहीं सकता, लेकिन उसको बांध दिया है आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ। वो इसके ऊपर रिपोर्टें देती रहेगी, रिपोर्टों का क्या हश्र होगा? खाली चुप। ज़ियाउल हक ने बनाया फेडरल शरीयत कोर्ट कि जो भी ये अदालत फैसला कर देगी कि ये कानून खिलाफ किताब और सुन्नत है, वो कलादम हो जाएगा, लेकिन उसे हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी। दस्तूर तुम्हारे दायरे से खारिज, और जो अदालती कवानीन है, प्रोसीजरल लॉ, वो तुम्हारे दायरे से खारिज। पर्सनल लॉ मुस्लिम, फैमिली लॉ तुम्हारे दायरे से खारिज, माली कवानीन भी 10 साल के लिए खारिज। वो 10 साल की हथकड़ी खोली थी तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के बारे में, बैंक इंटरेस्ट के बारे में फैसला दिया था, लेकिन उसको भी आज कितने साल हो गए? ताकीद, झूठे वादे। और घर बैठे मेरे सामने बैठकर कहा था मियां मोहम्मद शरीफ ने 6 महीने के अंदर खत्म करो सूद, और ये दोनों भाई जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहकर कहते 1 साल के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। वो 2.5 साल हो चुके और अभी तक तो वो शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट बेंच से उसका फैसला नहीं आया। पता नहीं क्या शक्ल है, आया है कि नहीं आया है, और अगर नहीं आया है 1 महीने के अंदर अंदर उसे आना चाहिए था अदालत के खुलने के बाद, तो कहीं ऐसा ही ना हो कि असर नो हियरिंग शुरू। बहरहाल ये है हमारी मुनाफिकत के 3 पहलू जो मैंने आपके सामने गिनवाए। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया था, जब तक सांस तब तक आस। रास्ता क्या है? अभी हमारे लिए मोहलत है, जब तक अल्लाह ताला ने हालात इस तेजी के साथ इस रीजन के बदल रहे हैं। सबके अमेरिका फैसला कुन तौर पर अब भारत की पुष्ट पर है, हमसे उसे कोई सरोकार नहीं, सिवाय डांटने के, डपटने के। कभी अपोजिशन को डांट आ गई, कभी हुकूमत को डांट आ गई, कभी किसी और को डांट आ गई, डांटे आ गई, झिड़कियां आ रही, धमकियां आ रही। इसके सिवा हमारे साथ अभी जो वहां मुलाकातें हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ, तो मैडलिन एल्ब्राइट का जो रवैया था हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ और जो हमारे वजीर खारजा के साथ, इनको काउंसलिंग हो रही है उनके लिए जो है। फिर ये की जो खबर है वो ये है कि अब ज्यादा मजबूत हुकूमत बीजेपी की बन सकेगी। तकरीबन जो रिजल्ट्स जो हैं आज जो आए हैं, अब उनकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि शायद उन्हें, खैर वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी की तो नहीं, उसके अलाइंस के साथ जो है, लेकिन बहुत मुस्तहकम हुकूमत होगी। वो इतनी बारीक, इतनी कमजोर हुकूमत नहीं होगी। और बीजेपी के अज़ाइम जब तक अभी वो कुछ अपने एलाइंस के लिए साथ बंधी हुई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उसे नहीं मिली है, तब तक तो उसने कुछ चीजों को अभी रोक लिया। वो एलाइंस के दबाव के तहत है, कॉमन सिविल कोड रोक लिया है, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रोक लिया है, और जो उनके दिल की बात है वो रोक ली है। दिल की बात यह कि पाकिस्तान को खत्म करना, लेकिन ये कि उनके इंडिविजुअल तो जबानों पर आना शुरू हो गया। आज तक करीब 50 बरस में किसी ने ये नहीं कहा था जो अब कहा जा रहा। जो रुख है दुनिया हालात का, उसको उससे पहचानिए। भारत पाकिस्तान के आरएसएस का ये डिक्लेयर्ड गोल है भारत दोबारा कायम करना और पाकिस्तान, और यही नहीं, हिंदुस्तान की पूरी सरजमीन को पाक करना इन मलीचों से, मुसलमानों से डिक्लेयर्ड है। ये है उतर जा रहा, किस तेजी के साथ ग्रेजुअली वो बीजेपी बढ़ते बढ़ते कहां से कहां आ गई। और अगर कहीं उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल हो गई तो जो हाल होगा उसे सामने रखिए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं, ये ब्रीदिंग स्पेस अल्लाह ताला, जब अगर हम कमर हिम्मत कसेंगे तो कुछ होगा। लेकिन अब मैं इजमालन सिर्फ ये बताऊंगा कि निजाम खिलाफत है, इसलिए कि जैसा कि आपके सामने आ चुका है, मैंने यहाँ 4 लेक्चर्स दिए थे गालिबन जिना हॉल में। निजाम खिलाफत हकीकत में क्या है, जब तक नबूवत का सिलसिला जारी था उस वक्त तक क्या था, खत्म नबूवत के बाद उसकी शक्ल क्या है जो खिलाफत राशिदा में बनी, अब उसकी शक्ल। अब्दुल रज़ाक साहब ने तो सिर्फ वही जिक्र किया है कि अब अगर निजाम खिलाफत कायम होगा तो उसका सियासी निजाम क्या होगा, माशी निजाम क्या होगा और समाजी नहीं। मैंने तो इससे उसूली बहस की। खिलाफत असल में इसे कहते हैं कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की हुकूमत हो। अल्लाह जो है बराह रास्त हुकूमत नहीं करता। जब तक नबूवत जारी थी, जो अंबिया होते थे वही अल्लाह के खलीफा होते थे, इसलिए कि उनके पास हुक्म आ रहा है। जैसे वाइसराय होता था दिल्ली में बैठा हुआ, हमारा बादशाह या हमारी मलका तो इंग्लिस्तान में होती थी, वाइसराय होता था। इन दोनों के दरमियान रब्त क्या था, जो हुक्म वहां से आएगा, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट का, वो तो उसे नाफिज करना है वाइसराय को, उसमें चूरो चरा नहीं कर सकता। जहां कोई हुक्म वहां से नहीं आया, यहाँ लोकल अपने हालात को देखकर जो बेहतरीन उसकी राय बनेगी